بسم اللہ الرحمن الرحیم الرحمن. جی جواد، آپ کے سوال کا جواب سمپل ایک یہ ہے. آپ کہہ رہے تھے کہ پھر وہ جنت میں نہیں جائیں گے، جو جنت میں نہیں جائیں گے جہنم میں رہیں گے. نہیں 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 نہیں، وہ جو ان میں سے اچھے کام کریں گے، جو ان میں سے اچھے کام کرتے بھی ہیں، گنگا رام ہاسپٹل بنا کے گئے ہیں، آج تک لوگوں کا بھلائی ہو رہا ہے، گلاب دیوی بنا کے گئی ہیں، تو وہ سورگ میں جائیں گے، ٹھیک ہے. اور ان میں سے بھی جو گندے کام کریں گے وہ نرک میں رہیں گے، ٹھیک ہے. مسلمانوں میں سے جو گندے کام کریں گے یہ فردوس بری ارم جنت میں رہیں گے. مسلمانوں کے زیادہ پلاٹ ہے، ہمارا بیریا ٹاؤن کا علاقہ ہے، ٹھیک ہے. تو ہم میں سے جو گندے کام کریں گے وہ جو دوزخ میں جائیں گے یا جہنم میں جائیں گے. وہ ان کے بھی جو گندے کام کریں گے وہ نرک میں جائیں گے، ان کے جو اچھے جائیں کریں گے وہ سورگ میں جائیں گے. وہ آپ لوگوں کا اور ان کا مطلب علاقہ ہی لیتا ہے. تو دوسری ویسے بات یہ ہے کہ اگر آپ دنیا میں اچھے کام کرتے ہیں تو وہ صالحین میں آ گئے، اس کو کہتے ہیں صالحین، صالح کام، ٹھیک ہے. یہ ذرا تھوڑا سا ریلیجس آنسر اب میں آپ کو دے رہا ہوں، ریلیجس ٹچ اس میں آ گیا. تو چونکہ ریلیجس لوگ زیادہ، آپ میں سے تو زیادہ لوگ ریلیجس بیٹھے ہوئے ہیں، تو ریلیجن میں یہ ہے کہ وہ صالحین میں آ جائیں گے. نیک کام انہوں نے کیے، ان کو اس دنیا میں اس کا اجر میں. مدر ٹریزا کا اب کتنا نام ہے، ٹھیک ہے. لیکن اگر وہ شرک کرتی ہے، ٹھیک، ساتھ آپ کے خیال میں یا کوئی بھی اور بندہ جو بڑے اچھے کام کر رہا ہے تو اس کو دنیا میں شہرت مل گئی، دنیا میں نیک نامی مل گئی، ٹھیک ہے. صالحین میں آگے اس کا ادھر حساب کر دیا گیا، ٹھیک. لیکن اگر اس کی ایک مثال دی جاتی ہے، اب مجھے نہیں پتا وہ کہانی کتنی صحیح ہے، لیکن ایک مثال دی جاتی ہے کہ بادشاہ تھا حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے بھی کوئی 500-600 سال پہلے، جمجم اس کا نام تھا. کہنے والے کہتے ہیں جس طرح کئی اور بادشاہوں کے نام بڑے مشہور ہیں، تو اس کا عدل و انصاف کے لحاظ سے دنیا میں بہت نام تھا کہ اس بندے نے جتنی عدل کے ساتھ حکومت کی کہ لوگوں کو دروازے پہ ان کے جو ہے نا انصاف مہیا تھا. اس کی سلطنت میں کوئی بندہ نہ بھوکا سوتا تھا نہ دکھی تھا، مطلب آئیڈیل گورنمنٹ تھی اس کی، ٹھیک. اور یہ بہت اچھا وہ کام کر رہا تھا. مر گیا تو پتہ چلا کہ اس کو آ گئے سائیں، آ گئے، کہتے نا پتہ تینوں تد لگ سی جدو چڑی پھنسی ہاتھ بازاں. وہ جو 4-4 5-5 پیروں والے عقاب ہے نا، جب وہ آ جاتے ہیں نا، وہ آ گئے. انہوں نے آگے پوچھ لیا، انہوں نے کیا من ربو کا، تیرا رب کون ہے؟ انہوں نے کہہ رہا تو مینوں پتہ نہیں، میں جمجم ہاں. کہتے نا جمجم آؤ، انہوں نے کہا جی میں جمجم ہاں لیکن رب روب کی ہوں، اس تک میسج نہیں پہنچا ہوا تھا، یہ بات نہیں پتا تھی اس کو. اس نے کہا مجھے تو نہیں پتا اللہ کون ہے کیا ہے. تو حکم دیا گیا کہ جی اس کو دوزخ میں لے جائیں، پھینٹی لگائیں اس کو. اس نے اپنے رب کی، اس نے کسی کی، اللہ کی تو عبادت یا اللہ کی خاطر اس نے کچھ نہیں کیا ہوا، اس کو دوزخ میں لے جائیں. انہیں بڑا رولا پایا کہ جی مینوں اللہ کو ایک باری لے جاؤ، یا مالک کے پاس یا رب کے پاس، جو بھی. پوچھا گیا کہ کیا بات ہے، کیا چاہتے ہو؟ اس نے کہا جی بات یہ ہے کہ مجھے کسی نے نہیں بتایا تھا، مجھے پتہ ہی نہیں ہے کہ آپ کی خاطر بھی زندہ رہنا ہے یا کوئی آپ کے لیے کام میں ہے. تو مجھے عوام نظر آئی، میں نے لیا نا کم کیتا ہے. جیسے کون کہہ رہا تھا کہ میں عوام کے لیے بہت خدمت کرنا چاہتا ہوں، خدمت خلق کرنا چاہتا ہوں، یا عوام کی سارا کرنا. انہوں نے کہا جی میں تو مجھے بتائیں میں نے تو ظلم کیا ہے. ان کا ظلم تم نے اپنے آپ پہ کیا ہے، اپنی جان پہ بھی نہیں ظلم کرنا ہوتا. تم یہ بتاؤ کہ تم ہی کیوں بادشاہ تھے، جو تمہارے کوئی غریب تھے، وہ ایک دھوبی تھا، کوئی فلاں تھا، وہ دھوبی تھا، تو بادشاہ کے گھر پیدا ہوا، تو تم نے یہ کیوں نہیں سوچا کہ میں ادھر کیوں پیدا ہوں؟ یہ میں نے نہیں سوچا، میں سمجھا بس اسی بادشاہاں دی اولاداں، اسی بادشاہت واسطے پیدا ہوئے ہیں. میں کیا اچھی بادشاہت کرنی چاہیے سب لوگوں کو. میں نے تو سب کو مل بانٹ کے کھایا ہے، سب کے ساتھ یہ کیا ہے، وہ کیا ہے، فلاں کیا ہے. کیونکہ ٹھیک ہے جو تم نے کیا، تمہاری وہاں شہرت ابھی تک لوگ تمہارے نام لے رہے ہیں، ٹھیک ہے، بڑی اچھی بات ہے. تم نے وہاں تمہاری تعریفیں بھی تو کرتے تھے نا، تیرے کو آندے سن دن واہ جی واہ، تیرے واسطے کھلوتے رہتے سن، پھول سٹتے سن، تاڑیاں مارتے سن، تیرے اگے لمے پہنتے سن. جو سارا کچھ تو تم نے لیا، ہاں وہ تو ٹھیک ہے نا کہ آج واسطے کچھ نہیں کیتا.
جی مجھے پتا نہیں تھا کہ اس کے بعد بھی کوئی کہانی شروع ہوگی, کیونکہ تو سوچے ہی نہیں کہ تیرے تو پہلے بھی کچھ ایسی, تیرے سے پہلے والے کہاں گئے, تو نے بعد میں بھی کہیں جانا ہے, یہ کیا کھیل ہے, تو نے غور نہیں کیا. اس نے کہا جی میں معافی مانگتا ہوں. میں نے نہیں غور کیا, مجھے سمجھ میں لگا بس ایسے ہی, مطلب پرانے بچے تھے نا, ان کے پاس یہ موبائل شوبائل نہیں تھے. آج کل کے بچے تو تسی نہیں نا کہہ سکتے کہ بیٹا وہ ایک دم ایک وہ سیگل آیا تھا, اس نے ہاسپٹل کے اوپر تمہیں گرا دیا, وہاں سے نرس نے باجی نے کیچ کیا, ٹھیک ہے, انہوں نے گھر فون کیا کہ بیٹا یہ آسمان سے DHL میں بچہ آیا لے لیں. تو آج کل کا بچہ کہتا ہے ابو چپ کر, شرم کر, مجھے شرم آ رہی, مجھے پتہ ہے آپ ماما بہو, مجھے پتہ ہے آپ کو میں بتاؤں کیسے ہوا تھا. بندہ کہتا نہیں بس ٹھیک ہے. تو آج کل کے بچیاں نے مسائل اور نے, وہ پرانا بیچارہ موبائل تو پہلے دور میڈیا شیڈیا تو پہلے شریف لوگ, ٹھیک ہے, انہیں غور نہیں کیتا کہ میں کیویں پیدا ہویا یا ابا کیویں پیدا ہویا یا بعد کی ہوئے گا. سادہ آدمی تھا, اس کا خیال تھا بس یہ ایسے ہی چلتا رہتا ہے. تو اس میں جتنا ٹائم ہے وہ میں اچھا گزار رہا ہوں, اس نے بہت اچھا گزارا تھا, اس میں اس کو شہرت ملی, سارا کچھ ملا. اللہ نے کہا بھی تم نے کیوں نہیں سوچا کہ تمہیں کس نے بنایا ہے, تمہیں بادشاہ کینے لاتا, انہوں دھوبی کینے بناتا ہے, انہوں جج کینے بناتا, مطلب کہ تم خود بنے تھے, اپنی قابلیت تم پیدا ہی سے زیادہ ہویا. تو میں نے کہا جی آپ کی بات ٹھیک ہے, میں نے ایک دن دے دیو مجھے, جو اللہ کہہ رہا ہے کہ اس دن بھی جے قیامت والے دن بھی سارے ہی کہیں گے, میجورٹی جب پکڑے وہ کہیں گے سانو ایک منٹ ایک دن تھوڑا جا ٹائم تو دیو, پہلے ٹائم بہت تھوڑا سی, ٹھیک ہے. وہ بڑی پیاری آیت ہے, میں ریلیجن پہ بولتا نہیں ہوں, پھر تم لوگ پھنسا لیتے ہو, پھر سوال آتے ہیں. آج سوال ہے میں اس لیے وہ انگلینڈ میں مانچسٹر میں بیٹھا کوئی بندہ کنفیوز ہو گیا یا وہ بیچارہ پریشان ہو گیا, میں نے کوئی بات کر دی صلح حدیبیہ کی, تو وہ کہہ رہے ہیں کہ جی آپ نے اسے کمپلیٹ ہی نہیں کیا. تو میں بڑے اشتیاق سے بیٹھا رہا ہوں, تو وہ شاید ایڈیٹنگ کرنے والوں نے ویڈیو کاٹ دی ہے یا کچھ, بہرحال وہ بتائیں. اور بھی 2-3 لوگوں نے وہی سوال کیا, مجھے پتہ نہیں چلا. اسی 10ویں تک اسلامیات پڑھی, یہ اللہ جنرل ضیاء صاحب دا بھلا کرے, جنی بھی انہوں نے پڑھائی, جنی دی بھی پڑھائی, 10ویں 12ویں تک جڑی پڑھی سی اسی وہ کتے بول دینے ہیں. میں کوئی عالم دین تو ہونی, اسی تے ڈاکٹری کے بعد ادھی اردو نہیں پڑھی, تو بلکہ انگریزی بھی نہیں پڑھی, ساری انگریزی ہی اور ہوندی ہے, ٹھیک. تو بہرحال اس میں اس بندے نے, جو میں نے سنا ہوا ہے, جو میں آپ کو جواب آپ کی بات پہ کر رہا ہوں, کہ وہ جمجم نے اللہ کریم سے کہا جی مجھے ایک دن دے دیں. جیسے قرآن میں اللہ کہہ رہا ہے کہ اس دن یہ کہیں گے کہ اچھا ہمیں تھوڑا سا ٹائم اور دیں, اور پھر یہ کہیں گے کہ دیکھیں اللہ جی اتنی تھوڑی مہلت, مطلب اتنا صدیوں پہ محیط یہ سارا ٹائم ہے, وہ تو 70 سال 50 سال گل تو کوئی نہیں رہے گی, تو ذرا تھوڑا جہا اور ٹائم دو. تو اللہ کہہ رہا ہے کہ جو مومنین ہیں, جو پاس آؤٹ ہوں گے نا, وہ کہیں گے, بڑی حیرانی سے انہیں کہیں گے, اس میں غور کرنا ہے آپ لوگوں نے. میں نے اس کی کوئی تشریح تفسیری تو میں نے نہیں نا کرنی, تفسیریں ماشاءاللہ مولانا مدودی کر گئے, اسرار صاحب کر گئے, میں کون ہوتا ہوں. تو یہ ایک آیت ہے, اس میں وہ کہیں گے, ان لوگوں کو کہیں گے کہ یار یہ کیا تم بات کر رہے ہو کہ تھوڑا سا ٹائم 70 سال 80 سال رہے, ہم تو شروع سے لے کے آخر تک سارے ادھر ہی تھے. یہ کیا بات ہے, یہ کون لوگ ہیں, یہ کیا بات وہ کریں گے, یار یہ کیا کہہ رہے ہو کہ بس 70 ہم ادھر ہی تو تھے سارے. یہ کون لوگ ہیں جو شروع سے آخر تک ادھر ہی ہیں, یہ ذرا غور کریں. پتہ نہیں علماء اس کی کیا تفسیر, آپ لوگ خود دیکھ لیجیے گا. بہرحال تو وہ جم بیچارے نے بھی یہی 70 سال ہی گزارے ہوئے تھے, ٹھیک ہے, چاہے اچھے گزارے ہوئے تھے. اب وہ کہنے لگا جی مجھے کو 2 دن دے دیں. ابھی اللہ میاں نے چونکہ فائنل ٹچز آئے نہیں تھے, تو حضرت عیسیٰ کا دور آ چکا تھا. حضرت عیسیٰ کہیں جا رہے تھے, ان کے پاؤں کسی کھوپڑی سے ٹکرایا. انہوں نے اچانک دیکھا میرا پاؤں کس چیز کو لگا, دیکھا تو کوئی انسانی کھوپڑی تھی. وہ جس طرح ان کا سٹائل تھا اس دور میں, کہتے ہیں کہ انہوں نے کہا کہ اے انسان تو کون ہے کہ جس کی کھوپڑی مطلب راستوں میں پڑی ہوئی ہے, کوئی بیچارہ جس کو دنیا کی ٹھوکروں میں ہے اس کا سر, تو اس کو دفنا دیتا ہے, کون, اے انسان تو کون ہے. تو آواز آئی کہ عیسیٰ, اے اللہ کے بندے, میں بادشاہ جمجم ہوں, تو مجھے زندہ کر دے. اللہ نے تجھے دوبارہ زندگی کرنے کا حکم دیا, اجازت ہے تجھے, تو مجھے زندہ کر دے, میں پھر تجھے بتاتا ہوں. انہوں نے بڑی حیرانی سے کہا کہ جمجم تو, تیرے تو میں نے ادھر سنی ہے, بڑے چرچے سنے ہیں تیرے کے, اللہ دونوں پاسے دوائی دے رہا ہوتا ہے نا, دونوں طرف سبق دے رہا ہوتا ہے. ادھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہے, تو انہیں اللہ کی طرف سے اجازت تھی یا اجازت دی گئی, انہوں نے اس کو زندہ کر دیا. ظاہری بات ہے اس کی اپلیکیشن تھی کہ مجھے ایک دن دیا جائے, تو وہ جمجم زندہ ہو گیا. اب انہوں نے اسے کہا کہ میں نے تو تیرا سنا ہے کہ تیری تو ابھی بھی دنیا ذکر کرتی ہے 500 سال بعد کہ تو بہت اچھا انسان تھا, کوئی غلط کام کیا ہی نہیں, اور تیرا یہ حال, تو ٹھوکروں میں تیری کھوپڑی پھر رہی ہے.
تو نرک میں پھر رہا ہے, تو سورگ میں نہیں ہے. مطلب نہیں, ان کی تو سچ پیراڈائز اور ہیل, ان کی پیراڈائز اور ہیل ہے, تو پیراڈائز میں نہیں ہے, تو مطلب یہ ادھر کدھر پھر رہا ہے. اس نے کہا کہ جی میں نے اللہ سے اسپیشل اپلیکیشن کر کے ایک دن کی زندگی لی ہے دوبارہ, کہ جتنے تو اینے نیکاں نو دوبارہ بھی کھال دینا ہے. کئی باری آ بھی جاتے ہیں نا, کئی پیغمبر بھی بعد میں آ جاتے ہیں یا آنے ہیں, یا اصحاب کہف آ جاتے ہیں, کوئی پتہ نہیں ہے اللہ کا. انہوں نے کہا جناب میں کوئی ایک دن کا لیا, میرا اب ایسا ٹائم نہ ضائع کریں, ایک دن لیا ہے, میں بڑا ضروری کام کرنا ہے. تو انہوں نے کہا کہ ایک دن کیا کرنا ہے؟ اس نے کہا یہ ایک دن میں نے صرف اللہ کے لیے گزارنا ہے. میں اس کو دیکھ آیا ہوں اور اتنا شرمندہ ہوں, مجھے اپنے 70 سال ہی ضائع لگ رہے ہیں. یار میں نے اس کا سوچا ہی نہیں, جس نے مجھے اتنے پیار سے بنایا تھا, بادشاہت دی تھی, شہزادہ بنا, سارا کچھ دیا, مجھے یہ عقل اور سمجھ دی کہ میں لوگوں میں انصاف کروں, لوگوں میں خیر بانٹوں. میں نے یہ سوچا ہی نہیں کہ یہ بھی کسی کی توفیق سے ہے. تو اس کا تو میں نے کوئی شکر ہی نہیں ادا کیا. میں نے کہا میں بس اس کے ساتھ ایک دن گزارنا ہے, ٹھیک ہے, میں ادھر ڈیٹ مارنا آیا, تیری مہربانی ٹائم نہ ضائع کر, ٹھیک ہے. اب یہ پتہ نہیں کتنی سچی بات ہے, اس نے ڈیٹ ماری, اللہ سے نہیں ماری, بیچارے نے دوبارہ واپس چلا گیا. کیا ہوا؟ تو صالحین جو ہیں, کسی بھی مذہب کے ہیں, کہیں بھی ہیں, انہیں دنیا میں ریوارڈ ہو جاتا ہے نا, ٹھیک ہے, شہرت مل گئی, نیک نامی مل گئی, ٹھیک ہے, آگے صالح اولاد اور آگے اگر چل گئی تو اور مل گئی, ٹھیک. باقی یہ کام اللہ کے کرنے کے ہیں. جب میں اس کی رحمت کی طرف دیکھتا ہوں, ٹھیک ہے, تو میں نے اپنی آنکھوں سے تو نہیں لیکن اپنے کانوں سے یا اپنی آنکھوں سے کتابوں میں یا سنا ہے, جو پڑھا ہے وہ رحمت للعالمین کا پڑھا ہے یا ان کی نسل کا پڑھا ہے. ان سے مجھے لگتا ہے کہ انہوں نے اس دن, مطلب اگر انہوں نے شمر کو ہی کہہ دیا کہ دوڑ جا اندر, دوڑ جا, اسی تینوں معاف کیتا, تو میں کیا کر لیں گے؟ سوچتا ہے نا بندہ, کئی بار سوچتا ہے کہ ایک بار ہتھے آئے نا انہوں تے, ٹھیک ہے. لیکن اگر وہ اتنا بڑا گھر ہے کہ اپنی زندگی میں, اپنی ظاہری زندگی میں امام زین العابدین نے اس بندے کو معاف نہیں کیا, وہ جس نے علی اصغر علیہ السلام کی گردن پہ تیر چلایا ہوا تھا, کیا کہ نہیں کیا معاف؟ مطلب وہ بلکہ ان کے گھر آ کے کئیوں نے پناہ لی ہے امیر مختار سے اپنی جان بچانے کے لیے. تو انہیں تو چاہیے تھا خود انہیں پکڑ کے چھریاں مارتے یا قتل کرتے یا کہتے الو دے پٹھے ہو آ گئے ہو تھوڑی ایسی تیسی. نو, اب یہ جو ظرف ہے ہمارے میں تو نہیں ہے, ٹھیک ہے. سانو تو کوئی چھکا مار دے تو اگلی گیند اسی جو جا تو کوئی لتاں دے وچ نہ ماری ہے, سانو تو چین نہیں آتا, قلعہ پٹ کے وہ ماری دا, قلعہ ہی نشانہ ہوتا نا وہ بعد, ٹھیک ہے. تو وہ ساڈا تو مسئلہ ہو رہے, وہ اور لوگ ہیں. تو جب رحمت کی طرف دیکھتا ہوں, رحمت للعالمین کو دیکھتا ہوں, مجھے لگتا ہے اللہ نے کہہ دیا چلو ٹھیک ہے, تسی تے سارے ہی اشرف المخلوقات سو, لیکن تھوڑی کرتوتاں تھوڑی تھوڑی انسان, چلو اے بحریہ ٹاؤن والے, اے ڈیفینس والے, تے جویسا تسی کچی بادی, ٹھیک ہے. لیکن کتے کچی بادی کی جگہ دے بس آپ ہی اتنے ہوئے صحیح. میں تو صرف ہے کیا ہے, میرا وہ صرف میچ ہی ہے, مطلب کنٹراسٹ ہی ہے, ٹھیک ہے. میچ تو نہیں میں انہیں پا سکتا, کنٹراسٹ ہی ہے میرا دا کہ یار جی تو ایڈا رحیم و کریم ہے تے اینا گنہگار, دیکھاں تے صحیح نا مینوں کتنے رکھنا ہے, اے میرا تے وہ ہے, ٹھیک ہے. تے وہ دا پتہ کوئی نہیں ہے, سچی مچی کچی بادی کوئی ہوئے تے کہے پتر تو کچی بادی ہے, ایسے میں منگی نہیں, لیکن بہرحال تو اتنے کتے اسی بھی تو ہوا گے نا پتر, تو بیٹھ جا یار یہ تیرا ہی. لیکن انسان تو ہر جگہ ایک ہے, وہ چلے گئے, جواد کو جانا تھا وہ چلا گیا. ویسے جو وہ سوال کر رہا تھا, جو بات وہ کر رہا تھا, میں نے تو سادہ بات کر دی نا, کہ ایک تو سادی بات ہے کہ اگر ایک بندہ نیک اعمال کرتا ہے, وہ اللہ کو نہیں مانتا, تو ظاہری بات ہے اس دنیا کو ہی مانتا ہے, دنیا میں نیک کام کرتا ہے, دنیا اس کو اچھا کہتی ہے, واہ واہ کرتی ہے, گولڈ میڈل دیتی ہے, یا تو ٹھیک ہے, اس کو مل جن کے لیے کیا انہوں نے اس کو ریوارڈ دے دیا. اگر وہ کہتا ہے میں نے اللہ کے لیے کرنا ہے, تو وہ اس کے اور اللہ کے درمیان ہے, اس کی کیا خلوص نیت تھی, کیا نہیں تھی, وہ جانے, اس کا اللہ جانے. یہ میرا اور آپ کا کام نہیں ہے کسی کی جنت دوزخ کے فیصلے کرنا. ویسے لائٹر ٹون میں ویسے میں نے یہ بھی بتا دیا کہ بھائی اس نے, اگر وہ مسلمان ہے اچھے کام کرے گا جنت میں چلا جائے گا, برے کرے گا دوزخ میں جائے گا. اگر ہندو ہے تو سورگ میں جائے گا اچھے کام کیے ہیں, اور اگر برے کرے گا تو نرک میں چلا جائے گا. کرسچن ہے تو پیراڈائز میں چلا جائے گا, غلط کرے گا تو ہیل میں چلا جائے گا, ٹھیک. گورا ہے یورپ میں ہے تو ٹھیک, اور اس نے اللہ کو حساب دیں, وہ کہتا ہم نے گاڈ کو حساب دینا ہے, وہ کہتا ہم نے بھگوان کو دینا ہے. کچھ کہنے میں اسی دینا ہی نہیں حساب,
ٹھیک ہے. تو ان کے لیے آپ کیوں پریشان ہو رہے ہیں جو کہتے ہیں کہ ہمارا مسئلہ ہی نہیں ہے. لیکن وہ بات کر رہے تھے بتوں کی, کہہ رہے تھے کہ بت پرست. اور مجھے تو میں نے کہا نا سورہ یوسف کی وہ آئی تھنک 106 یا 108 آیت ہے, اس میں اللہ کہتا ہے کہ ان میں سے بہت سے ایمان لانے کے باوجود شرک کر رہے ہیں. اب یہ کون سے ایمان لانے والے ہیں جو ایمان لا کے شرک, یہ کون سے بت ہیں جو اپرینٹلی مٹی کے بت نہیں ہیں, ٹھیک ہے, لیکن شرک کر رہے ہیں. یہ بڑا, مجھے تو وہ آیت بڑی ڈراتی ہے. سب سے بڑا شرک تو انسان اپنا شروع ہو جاتا ہے, میں, ٹھیک ہے. اور جتنے غلط ہو گیا اللہ تو کی کیتا, یعنی سب غلط اللہ پہ ڈالا ہوتا ہے. جو پٹھا ہو گیا وہ اللہ نے کیا ہے نوز باللہ, اور جو اچھا کیا میں کہنے کو تو یہ بھی شرک ہے. میری سینس میں تو یہ ہے, میں نے تو یہاں رکھا ہوا ہے اپنے آپ کو, میں تو یہاں سے پکڑتا ہوں, ٹھیک ہے, کہ جب تیرا ہے ہی کچھ نہیں, تیرے سے پہلے بھی یہ کائنات چل رہی تھی, تیرے بعد بھی چلنی ہے, تو ہے میں وچ آ کے جی میں پتہ نہیں کہ اتھے کی ہوئے گا. کئی سوال پوچھ رہے ہوتے ہیں, میں ٹی وی پہ وہ آج کل کسی نے ویڈیو مجھے بھیجی ہوئی تھی, وہ ایک صاحب علم نجم, پتہ نہیں نجم ہوتا ہے کیا ہوتا ہے, علم نجوم ہے, جعفر ہے, رمل ہے, وہ سب بڑا اچھا ہے. میں دیکھ رہا تھا کہ جی پچھلے سال ان کے بڑے اچھے رہے ہیں, پہلے ٹی وی ایکٹر تھے, اب وہ اچھے ان کے ہیں, اور ایک انٹلیکچوئل ہیں CSS آفیسر, وہ ان سے سوال جواب کر رہے تھے. تو ان کی جی پچھلے سال پریڈکشنز بہت اچھی رہی. اب انہوں نے کہہ دیا کہ جی یہ کوئی 4 5 6 جنوری تک ایران پہ حملہ کر دے گا امریکہ, پھر اس کے بعد کوئی بڑی کلیمٹی آ جائے گی, 23 مارچ تک تو مطلب بہت ہی خوفناک کچھ بھی ہو سکتا ہے. یہ سارے علوم ہیں, ٹھیک ہے, یہ جس طرح محکمہ موسمیات کا ایک علم ہے, ٹھیک, اس کے مطابق وہ پریڈکٹ کرتے ہیں جی وہاں یہ بارش ہوگی نہیں ہوگی. کئی بار وہ کافی ایکوریٹ ہوتا ہے, کئی بار اس میں گنجائش ہوتی ہے, کئی بار بالکل آن ٹو ورڈ بیچ میں سے کوئی اور ہی نکل آتی ہے بات, اور وہ ویسا نہیں بھی ہوتا. سائنس پورا زور لگا رہی ہے کہ اگر زلزلہ آنے سے پہلے بھی وہ پریڈکٹ کر لیں اور کوئی کام کر لیں یا کوئی اور چیزیں بھی نیچر کی وہ گیج کر لیں تو کر لیں. تو یہ سارے کے سارے علوم ہیں, ان کی لمیٹیشنز ہیں, یہ فائنل نہیں ہے کہ اسے بندہ کہے کہ یہ فائنل علم ہے, یہ فائنل نہیں ہے. ان سے اوپر جو ہے جہاں سارے علم ختم ہوتے ہیں وہاں سے عشق بھی شروع ہوتا ہے, ٹھیک ہے. اور یہی اس بات کا جواب ہے کہ جو اس یہودی نے حضرت عمر یا حضرت ابوبکر صدیق کا دور تھا جب مسلمانوں کا لشکر جا رہا تھا اٹیک کرنے ایران یا روم پہ, تو اس نے کہا جی میں نے کیلکولیٹ کیا تو آپ لوگوں کی شکست ہے, آپ لوگ نہ جائیں, مطلب میں یہی خدمت کر سکتا ہوں, آپ کی روٹی کھانے ہیں تو ہتھے رہنے ہیں, تو میرا علم ڈیفینیٹ ہے اور اس کے مطابق آپ نہ جائیں, آپ کو شکست ہوگی. مسلمان چلے گئے اور فتح ہو گئی, واپس آئے تو اس کو انہوں نے پرٹیکولرلی بلایا, انہوں نے کہا دیکھ لیں اب تو تیرا علم تو اتنا پکا تھا, آج تک غلط نہیں ہوا تھا, تیرے علم کے مطابق تو ہمیں شکست ہی ہونی تھی, ہم تو جیت گئے ہیں, اب تیرا علم کیا کہتا ہے. تو اس نے فوراً کہا کہ تم لوگوں میں ضرور علی ابن طالب آ کے شامل ہو گئے ہوں گے. تو انہوں نے کہا ہاں پہلے نہیں تھے لشکر میں, وہ اس وقت کہیں اور گئے ہوئے تھے یا شامل نہیں تھے, ہاں وہ آئے تھے. انہوں نے کہا اگر علی تھا وہ ان سارے علموں سے اوپر ہے, وہ ان علوم کی جہاں حد ہے وہاں سے آگے علی چینج کر سکتا ہے, یعنی وہ عشق جو ہے وہ کچھ بھی کر سکتا ہے, ٹھیک. علی کہتے ہیں ٹاپ موسٹ کو ہے, ہائیسٹ کو ہے, جس کے اوپر کچھ نہیں ہوتا. جہاں علم ختم ہو رہے ہوتے ہیں, ٹھیک ہے, وہاں سے ابھی علی شروع ہو رہے ہوتے ہیں. اس کے ایسے سمجھ لو عشق وہاں سے شروع ہو رہا تھا. حضرت علی کہوں گا پھر میں وہ شیعہ سنی میرے پہ نیا لیبل لگے گا, مسلمان مجھے مانتے نہیں تو مجھے شیعہ کر دیں گے. چلو شیعہ نے علی میں سے تو میں ہوں, یا اگر وہ مجھے اس میں شامل کر لیں گے مولا علی اگر کہیں تو میں وہ شامل ہو جاؤں گا. انہیں کہتے ہیں شیعہ نے علی, علی کے ساتھی. تو میرا تو عشق مشق کا نہیں, ڈاکٹری کا پتہ نا, میں تو حضرت عیسیٰ کے ساتھ میری ہے کافی. میں بھی علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان